وہ سنت کا پابند ہو، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، اور سونے جاگنے کے اعتبار سے، گھر میں داخل ہونے کے اعتبار سے، گھر کا ماحول بنانے کے اعتبار سے، گھر کے ماحول کے اندر یا گھر سے باہر اس کی اپنی ذاتی زندگی میں اور خاندان میں سنتیں آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہود اور نصارہ کے اور غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں کو اپنے گھر میں لائے، لباس کے اعتبار سے ہو، بات چیت کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، سونے کے اعتبار سے ہو، وہ غیر اسلامی مشابہت سے، سملیرٹی سے بچے۔ کتنے لوگ ہیں جو اوندھا سوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اوندھا سوتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، شیطان سوتا ہے ایسا۔ اوندھا سونا کیسا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی دایاں اور بایاں دونوں جمع کرتا ہے۔ کیسے؟ بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور دایاں ہاتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے تبرک کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ پینا تو بائیں ہاتھ سے ہی ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آدمی ہاتھ سیدھا نہیں لگاتا کیا مسئلہ تھا؟ گلاس پکڑا کس ہاتھ سے ہے؟ لیفٹ ہینڈ سے، تو پیتا تو اسی سے ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ نیچے ہتھیلی بھی جوڑ دیتا ہے کرنٹ لگانے کے اعتبار سے، کہ ہاں کم سے کم دل کو تسلی ملے کہ سیدھا ہاتھ بھی مشغول ہے، سیدھا ہاتھ بھی لگا ہوا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ ایسے لوگوں سے کہا جائے بھائی مت کرو ایسا، ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں، شیطان کا طریقہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا۔ کہتے ہیں گلاس خراب ہوگا، آپ کا منہ اس کو لگ رہا ہے، وہ خراب نہیں ہو رہا، آپ کا ہاتھ لگ جائے گا خراب ہوگا۔ آپ کھا رہے ہو، آپ کا ہاتھ کھانے میں سنا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، آپ اس کو چھونا نہیں چاہتے، کیوں؟ گلاس خراب ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا منہ بھی تو ویسا ہی ہے، جو اس سے زیادہ خراب ہے، کہ ساری چیزیں منہ میں بھی تو گئی، چبایا ہے اس کو، ہاتھ سے تو چبایا نہیں نا۔ اب وہ جو چبایا اور منہ میں کا ہے، آپ اس سے گلاس سے پی نہیں رہے، تو کیا اس کو منہ نہیں لگا رہے؟ آپ کیا اوپر سے پئیں گے اس کو، یا اسٹرا ڈال کے پئیں گے اس کے اندر؟ کیسے پئیں گے؟ تو بہت سارے لوگ اتنی زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسلامی اخلاق اور آداب سے بھی پاکیزہ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے آدمی کھائے پیے نہیں، بائیں ہاتھ سے آدمی صفائی کرتا ہے، اس کے لیے وہ ہاتھ ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، پیشاب پاخانے کے اعتبار سے بھی احتراز نہیں کر پاتے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہے کون سا ہاتھ کہاں استعمال ہوتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، اور کپڑوں کا کوئی احتراز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس اس کا ایسا تنگ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیشاب پاخانے کا بھی احتیاط، اس میں بھی احتیاط نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسلامی طرز حیات کو اختیار کریں۔ سوئے اس کی سنت کیا ہے؟ جاگنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ یہ نہ کرے کہ دوسری قوموں کا طریقہ اپنا ہے۔ نکاح ہو، نکاح میں دوسری قوموں کا طریقہ نہیں اپنا ہے۔ گھر کے اندر خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بے پردگی اور وہ ساری بے حیائی دوسری قوموں کی، اس کو اختیار نہ کریں، بلکہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے سنتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسری قوموں کا طریقہ اپنا ہے، جو ہمارے طریقے کی بجائے دوسری قوموں کا، دوسروں کا طریقہ اپنا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اس طرف، اور ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے، کہ ظاہری مشابہت باطنی مشابہت پیدا کرتی ہے۔ جب کسی قوم کے طور طریقے آدمی ظاہری اعتبار سے اپناتا ہے تو یہ اصول ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اعمال سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک عمل آدمی دہراتا رہے، اس عمل کے نتیجے میں اندر اخلاق اور صفت پیدا ہوتی ہے۔ عمل صفت پیدا کرتا ہے، عمل باہر ہوتا ہے،
صفت اس سے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے حدیث میں کیا ہے, سچ بولتا رہتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے, اس کی پابندی سے صدیق لکھا جاتا ہے, یعنی اعمال سے اوصاف حاصل ہوتے ہیں. اعمال کی تکرار آدمی کو اوصاف دیتی ہے. لہذا دوسری قومیں, ان کے طور طریقے آدمی اپناتا رہتا ہے, ان کے مطابق عمل کرتے 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 ان کا کفر کا, شرک کا وصف بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. جب ظاہری مشابہت کی تکرار ہوتی ہے اور ان سے مشابہت ہوتی ہے ظاہر میں, تو اس کے اثرات آدمی کے باطن پر بھی پڑتے ہیں اور ان کے اوصاف اس میں اندر بھی آنا شروع ہوتے ہیں. لہذا اہل باطل کے ظاہر میں طریقے اپنانے والا دھیرے دھیرے باطن میں بھی ان کی طرح ہونے شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے, من تشبہ بقوم, جو جس قوم کی چھبی اختیار کرتا ہے, اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے, اس کا ظاہر طور طریقہ اپناتا ہے, انہی میں سے ہے وہ. انہی میں کیسے ہو گیا بھائی, وہ تو بس باہر سے ان جیسا تھا, وہ انہی میں سے کیسے ہو گیا؟ باہر کی زندگی میں ان کی مشابہت کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات اندر بھی پڑ گئے اور وہ انہی کی طرح ہو گیا. اس لیے دوسری قوموں کے طور طریقے اپنانے سے بچنا چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دوسری قوموں کے نوجوانوں کو خاص طور سے, کیونکہ نوجوانی کی عمر فیشن کی شوقین عمر ہے. نوجوانی کی جو عمر ہے, بچپن میں تو ہاں اس کو کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا ہے, جو پہنا دیا پہن لیا, نہیں پہنایا تو کوئی اعتراض نہیں, کپڑے ہی نہیں پہنا ہے تو کیا اعتراض ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. بچپن کی عمر ایسی ہوتی ہے. اور بڑھاپے میں آدمی کرتا پاجامہ لنگی اس پہ آ جاتا ہے, اس کو اتنا زیادہ شوق نہیں ہوتا ہے کپڑوں کا, اور ساری زندگی کے جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں. جوانی کی عمر میں سر کے بالوں سے لے کے جوتوں تک اور ہر اعتبار سے آدمی کو شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا. شادی شدہ کو بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ غیر شادی شدہ کو, سب کو ہوتا ہے. ایک عمر ایسی ہے یہ کہ اس میں آدمی تھوڑا چاہتا ہے, عورتیں ہوں یا مرد ہوں چاہتے ہیں, اور اکثر اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو غیر مسلموں کا شعار ہے. ایسی چیزوں پر تو کوئی اعتراض نہیں جس کو سب اختیار کیے ہوئے ہوں. اچھی سے اچھی آدمی گھڑی پہنے, کوئی مسئلہ نہیں, گھڑی کسی قوم کی نہیں ہوتی ہے, جوتے کسی قوم کے نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس میں بعض اوقات وہ مشابہت بھی آ جاتی ہے جو غیر مسلموں کی ہے اور جو کسی خاص قوم کا شعار ہو. شعار صرف دینی نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیں, شعار فاسقین کا بھی ہوتا ہے, اور شعار جانوروں کا بھی ہوتا ہے, اور شعار شیطان کا بھی ہوتا ہے. ہم کو ساری مشابہتوں سے منع کیا گیا ہے. آپ دیکھیے, شیطان کی طرح کھانے پینے سے منع کیا گیا, بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, اوندھا سوتا ہے, آدھا دھوپ میں آدھا چھاؤں میں بیٹھتا ہے, اس سے منع کیا گیا ہم کو. شیطان کی مشابہت نہیں. اسی طرح سے مشرکین کی مشابہت نہیں, یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں. یہود ایسا کرتے ہیں تم مت کرو ایسا, نصارہ انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں, یہود ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں, تم مت کرو ایسا. تو اس طرح سے ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اور کئی اور چیزیں ہیں. جانوروں کی مشابہت سے منع کیا گیا, آدمی سجدہ کرے تو کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھائے, سلام پھیرے تو سلام کے وقت لومڑی کی طرح نہ کرے. اور اسی طرح سے اور بھی جانور ہیں, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو شیطان کی مشابہت نہیں, جانوروں کی نہیں, کفار و مشرکین کی نہیں, اہل کتاب یہود و نصارہ کی نہیں, فاسقین کی بھی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے. فاسقین کون ہیں؟ جو گناہ گار لوگ ہیں, جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں. لہٰذا ہمارے گھر کی عورتیں زیب و زینت ان عورتوں کی, فاحشہ عورتوں کی طرح نہ کریں جو فلموں میں اور ناچ گانوں میں اور اسٹیج پہ آ کے برہنگی اختیار کرتی ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں ان کی طرح زینت اختیار نہ کریں. ہمارے نوجوان ان لفنگوں کی طرح زینت اختیار نہ کریں جو ان کا خاص شعار ہے.
آپ دیکھیے کتنے نوجوان ہیں کپڑے پھاڑ کے یہاں سے پھٹا ہوا ہے, پیچھے سے ران کے پاس سے پھٹا ہوا ہے, اور پورا دکھائی دے رہا, چھپانے کی جگہ دکھ رہی ہے. کیا ہے؟ فیشن ہے, فیشن ہے. تو ایسا فیشن اختیار نہ کریں جس میں اسلامی حکم ٹوٹتا ہو. اسلامی حکم ٹوٹتا ہو. بعض اوقات عورتیں ایسی زینت اختیار کرتی ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہے. ایسے تنگ لباس کہ لوگوں کو جسم کا حجم دکھائی دے. غیر مسلموں کی مشابہت نہ کریں, اور گناہگار لوگوں کے طور طریقے نہ اپنائیں. ایسے لوگ جو فاسقین ہیں ان جیسے نہ بنیں, صالحین کی طرح بننے کی کوشش کریں. جو دیندار قسم کے لوگ ہیں ایسے بننے کی کوشش کریں, لباس میں, اٹھنے بیٹھنے میں, بات چیت میں, کھانے پینے میں, چلنے پھرنے میں, ہر اعتبار سے ایسے طور طریقے نہ اپنائیں جو برے لوگوں کے ہوتے ہیں.